عمران خان ایک اچھے سیاسی مینیجر مگر کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر روزنامہ نئی بات مرخہ 1 فروری 2020۔ پاکستان کے سیاسی مینجمنٹ اسٹینڈرڈ کو سامنے رکھ کر آسانی سے تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان ایک اچھے سیاسی مینیجر ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی ناقابل شکست شخصیت اور ان کی جماعت نون لیگ کے لیے طے شدہ شرمناک انجام کو منطقی سپورٹ دینے کے لیے عمران خان نے نون لیگ والوں پر اکتوبر 2011 میں لاہور سے جس مادر پدر آزاد گولہ باری کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ بہت کامیاب رہا۔ یہ درست ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، لیکن ایک حد کے بعد یہ جائز بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ عمران خان کی نون لیگ پر مادر پدر آزاد گولہ باری کی مثال 9/11 کے بعد اتحادی فوجوں کی افغانستان میں کارپیٹ بمباری سے دی جا سکتی ہے، جس میں یہ پرواہ نہیں کی گئی تھی کہ بم دشمن کی فوج پر گر رہے ہیں یا معصوم بچوں کے اسکولوں، ہسپتالوں، خواتین اور بوڑھوں وغیرہ پر۔ یہاں تک کہ درختوں پر بیٹھی بے زبان چڑیوں کو بھی B-52 بمبار طیارے کے خوفناک بموں سے نشانہ بنایا گیا۔ بالکل ایسے ہی عمران خان نے نواز شریف اور شہباز شریف کی ناقابل شکست شخصیت اور ان کی جماعت نون لیگ کے لیے طے شدہ شرمناک انجام کو منطقی سپورٹ دینے کے لیے معاشرتی آداب، اخلاقیات اور جھوٹ کی تمام حدیں پار کر دیں۔ انہوں نے جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہونے کا نیا مادر پدر آزاد اسٹینڈرڈ قائم کیا۔ دیکھا جائے تو مندرجہ بالا باتیں عمران خان پر تنقید کے زمرے میں آتی ہیں، لیکن بہت گہرائی سے تجزیہ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ عمران خان کے ایک اچھے سیاسی مینیجر ہونے کی صلاحیت کا ثبوت ہے، کیونکہ نواز شریف، شہباز شریف اور نون لیگ کے کریڈٹ میں اتنا کچھ جمع ہو چکا تھا کہ اسے نارمل انتخابی مہم اور ووٹوں سے شکست نہیں دی جا سکتی تھی۔ نون لیگ کی اس کریڈٹ لسٹ میں ترقیاتی کام، ورلڈ گیم چینجر CPAC، چین، ترکی اور روس سے خصوصی تعلقات، ہمسایہ ممالک کے ساتھ نارمل تعلقات کی طرف بڑھتے قدم، انٹرنیشنل کمیونٹی میں اچھی ساکھ حاصل کر لینا، ملک کی معاشی صورتحال کا گراف اوپر جانا، GDP میں ریکارڈ بہتری آنا، تمام انٹرنیشنل معاشی تجزیوں میں پاکستان کو شاباش ملنا وغیرہ شامل ہیں۔ ان انڈیکیٹرز کے ہوتے ہوئے نواز شریف اور نون لیگ کا وجود دوسروں کے وجود کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا۔ مختصر یہ کہ نواز شریف اور نون لیگ سے غیر آئینی اقدام کے بغیر چھٹکارا ممکن نہیں تھا، جو اس وقت کے حالات میں انٹرنیشنل سطح پر ایک ناپسندیدہ عمل تھا۔ دوسری طرف نارمل انتخابات کے ذریعے بھی شریف برادری سے جان نہیں چھوٹ سکتی تھی، لہٰذا ضروری تھا کہ اندر کا کام ایک نمبر طریقے سے کیا جائے۔ اس کے لیے فرنٹ مین کے طور پر کسی ایسی شخصیت کو استعمال کیا جانا ناگزیر تھا جو کسی ہچکچاہٹ کے بغیر معاشرتی آداب کی آخری لائن کو پار کر کے مضبوط سیاسی مخالفین پر مادر پدر آزاد کارپیٹ گولہ باری کرے۔ ان فرائض کی انجام دہی کے لیے جب عمران خان کا نام زیر غور آیا ہوگا تو ہو سکتا ہے سلیکٹ کرنے والوں کو عمران خان کی ان صلاحیتوں پر کوئی شک ہو، لیکن اب وہ سب عمران خان کے انتخاب پر فخر کرتے ہوں گے، کیونکہ عمران خان کی مادر پدر آزاد کارپیٹ گولہ باری نے نواز شریف، شہباز شریف اور نون لیگ جیسے سیاسی کو ہمالیہ کو روئی کے گالے بنا کر اڑا دیا۔ جی ہاں، یہ وہی نواز شریف اور نون لیگ ہے جو چودھری نثار کی دانش مندانہ باتوں کا برا مانتی تھی، اور اب وہی نون لیگ چودھری نثار کے دیے ہوئے درسوں پر در پردہ عمل کرنا شروع ہو گئی ہے۔ نون لیگ کو یہ سب کچھ وقت نے نہیں سکھایا، بلکہ یہ سب کچھ عمران خان کے اچھے سیاسی مینیجر ہونے کا رزلٹ ہے، جس کے باعث کو ہمالیائی نون لیگ ریت کی چھوٹی سی ڈھیری بن کر رہ گئی ہے۔ عمران خان کے اچھے سیاسی مینیجر ہونے کی اس صلاحیت کو پاکستان کی تاریخ میں فٹ کر کے دیکھیں تو ہلکی سی چیخ کے ساتھ قہقہہ بھی نکلتا ہے۔ ایک زمانے میں فیلڈ مارشل ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو، جنرل ضیاء الحق، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف وغیرہ بھی شروع میں اچھے سیاسی مینیجر کے طور پر ابھرے تھے، لیکن ڈوب گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں اب تک صرف جنرل پرویز مشرف مقامی اور انٹرنیشنل طاقت کے سرچشموں کو ساتھ لے کر چلے، اسی لیے اب تک قائم دائم ہیں۔ عمران خان بھی فی الحال جنرل پرویز مشرف کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے مقامی اور انٹرنیشنل طاقت کے سرچشموں کی انگلیاں پکڑے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح ان کے دونوں ہاتھ دوسروں کی گرفت میں ہیں۔ جنرل پرویز مشرف مختلف صلاحیتوں کے مالک تھے، جبکہ عمران خان کے پاس صرف مخالفین پر مادر پدر آزاد کارپیٹ گولہ باری کی صلاحیت ہے، جس کی شاید مستقبل میں اتنی ضرورت نہ رہے، کیونکہ نون لیگ چوتھی مرتبہ اچھے سیاسی مینیجر کا کردار ادا کرنے کی ابتدا کر چکی ہے۔ ایک پاگل شخص عمارت کی چھت پر چڑھ گیا اور چیخنے لگا، میں چھلانگ لگانے لگا ہوں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، پولیس والے آ گئے، ایمبولینس بھی پہنچ گئی۔
پولیس والا اسپیکر میں زور سے بولا، نیچے آ جاؤ، گر جاؤ گے۔ پاگل بولا، میں یہاں آم لینے نہیں آیا، چھلانگ لگانے آیا ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ، میں چھلانگ لگانے لگا ہوں۔ پولیس والے نے پوچھا، مگر تم چھلانگ کیوں لگانا چاہتے ہو؟ پاگل نے کہا، مجھے بادشاہ بنا دو ورنہ میں چھلانگ لگانے لگا ہوں۔ پولیس والے نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور بولا، بادشاہ سلامت نیچے تشریف لے آئیے، رعایا استقبال کی منتظر ہے۔ لوگ بھی شور مچانے لگے، ساڈا بادشاہ زندہ باد، ساڈا بادشاہ زندہ باد۔ پاگل پھر اڑ گیا، میں نیچے نہیں آ سکتا، میں چھلانگ لگانے لگا ہوں۔ پولیس والے نے پریشان ہو کر ادب سے پوچھا، مگر کیوں حضور، اب تو آپ بادشاہ سلامت بھی بن گئے ہیں۔ پاگل نے جواب دیا، جو قوم پاگلوں کو بادشاہ بنا لے میں ان میں نہیں رہ سکتا، میں چھلانگ لگانے لگا ہوں۔ شکریہ، دی اینڈ۔